جی 24 ڈیجیٹل سے میں ہوں علی رامے، اور آج ہم آپ کے لیے ایک سٹوری لائے ہیں، اور سٹوری بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک اطلاع بھی ہے کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں، اور ایسے جو لوگ دھوکہ دہی سے آپ لوگوں کو کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو کم از کم وہ چیز خریدنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو کہ ایک کمپلین لے کر آئے، اور کمپلین میں آپ کے لیے ایک انفارمیشن بھی تھی کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کا اشتہار دیکھتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کی خرید و فروخت سے قبل کنفرم کر لیں، تصدیق کر لیں کیا یہ لوگ جو اس طرح کی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے ساتھ محمد اصغر موجود ہے جو کہ پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں، اب ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا اصغر صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ نے جو موبائل ایک خریدا ایڈ دیکھ کر، وہ کون سا موبائل آپ نے پرچیز کیا، لیکن آگے سے نکلا کون سا موبائل؟ جی میں بیماری کی وجہ سے عام طور پہ گھر پہ ہی رہتا ہوں، اور اپنی مصروفیت کے لیے میں کوئی ٹی وی پروگرام وغیرہ سنتا رہتا ہوں۔ تو ہمارے ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم چل رہی ہے۔ بسیط مسلمان اس کو دیکھ کے آدمی لیسن بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کے وقفے میں جو اشتہار آتے ہیں، پچھلے کو تقریباً 4-5 مہینے سے مسلسل وہ اشتہار آ رہا ہے کہ آئی فون جو 1.5 لاکھ روپے کا 1,65,000 کا مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ جناب کوریا میڈ جو ہے نا صرف آپ کو ملے گا 6,000 کے 2 اور 3,500 روپے کا ایک۔ 3500 روپے کا ایک آئی فون؟ اچھا، میں وہ 4-5 ماہ سے مسلسل چونکہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں منگواؤں۔ بچوں نے حالانکہ مجھے منع بھی کیا کہ پاپا یہ سارا کچھ فراڈ ہوتا ہے، آپ یہ نہ کریں، لیکن میں نے اس کمپنی کو جو ٹیلی فون پہ جو اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں، 2 نمبر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہ 2 نمبر جو ہے نا وہ میں نے اس پہ رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم کراچی سے سپلائی کرتے ہیں، اور بالکل آپ کو جینون آپ بے فکر 1 ایئر گارنٹی ہے، اور ڈبہ پیک آپ کو سیٹ ملے گا۔ تو میں نے ان کو ایک سیٹ کے لیے آرڈر بک کروا دیا۔ 3-4 دن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ 3-4 دن لگ جائیں گے آپ کو سپلائی ہوتے، کیونکہ ہم بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں، کوریئر سروس پہ نہیں آتا، یہ بذریعہ ڈاک آتا ہے۔ تو میں نے 3-4 دن کے بعد ٹیلی فون دوبارہ کیا، انہوں نے کہا جی وہ آپ کا اسلام آباد سے بک ہوگا، اور وہ انشاءاللہ آج شام تک آپ کو مل جائے گا۔ تو خیر شام کو جب وہ ڈبہ واقعہ آیا، ڈاکیا لے کے آیا، تو میرے بچوں نے وہ ڈاکیا اس سے وصول کر لیا پارسل۔ ان کو 3500 اور پلس ڈاک خرچ، وہ تقریباً 3800 کچھ روپے ان کے بنے، انہوں نے دے دیے۔ اچھا، یہ آپ نے پیسے اس وقت دیے جب آپ نے پارسل ریسیو کیا؟ صاف ذرا مطلب پوسٹ مین جو ہے نا سر آفیشلی بذریعہ ڈاکیا گھر پہ لے کے آتا ہے، تو جو بھی پارسل کسی کا کوئی وصول کرتا ہے، کوئی پیکٹ وصول کرتا ہے، پیمنٹ تو اس کو ڈاکیے کو دے دیتے ہیں۔ تو بچوں نے وہ وصول کر کے گھر میں رکھ لیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے جب آ کے کھولا، بچوں نے کھول کے دیکھا؟ بچوں نے تو نہیں کھولا نا، بچوں نے تو میری چیز تھی، بچوں نے خود ہی بچوں نے نہیں کھولا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پاپا آپ کا وہ پارسل آ گیا، ہم نے حالانکہ منع کیا ہے لیکن چلو آپ کی خوشی آپ لے لیں۔ میں نے جب پارسل کھولا تو وہ میں حیران ہوا کہ اس میں ایک انہوں نے چارجر پرانا جلا ہوا، اور ایک سیٹ کا یہ کھول ہے، یہ اس میں کوئی موبائل نہیں ہے، یہ خالی کھول ہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے آرڈر کیا تھا آئی فون کہ 3500 روپے میں آئی فون ان کو ملے گا، لیکن بدلے میں یہ ایک نوکیا کا موبائل ہے، اور اس کی خالی صرف ایک کیسنگ ہے۔ یہ کیسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3500 روپے میں انہوں نے آرڈر کیا، اور آرڈر کرنے کے بعد ان کو صرف یہ کیسنگ جو ہے وہ ملی، اور کیسنگ کے ساتھ ہینڈ فری بھی ہے، اور چارجر بھی ہے، اور بیٹری بھی دی ہوئی ہے کہ ساتھ بیٹری بھی آپ لے لیں، لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں، اور ایک خالی کیسنگ ہے، اور 3500 روپے انہوں نے ان سے وصول کیا۔ بیک کال کیا، اس بندے نے میرے سے اخلاق سے بات کی کہ جی کسی ملازم نے یہ غلطی سے کر دیا، آپ بے فکر ہیں، آپ کو سیٹ جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا 2 دن کے بعد نا، جینون ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہ 7 ہو گیا۔ تو 2 دن میں نے انتظار کیا، اس کے بعد جناب انہوں نے کیا کیا کہ میرے ٹیلی فون جو ہے نا وہ میرے ٹیلی فون بند کر دیے۔ 2 نمبر جو انہوں نے دیے ہوئے میرے پاس ادھر ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ 2 نمبر انہوں نے میرے نمبر بند کر دیا، اٹینڈ نہیں کرتے۔ میں نے کسی اور نمبر سے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا یار تم یہ کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ اچھا، میں نے جب انہوں نے رسپانس نہ دیا تو میں ان کے جب ڈبہ کھولا تھا، اس پہ دھرمپورہ کا لاہور کا ایڈریس دیا ہوا، دھرمپورہ کا۔ میں دھرمپورہ اس ایڈریس پہ جانے سے پہلے میں متعلقہ ڈاک خانے گیا کہ آپ کے ڈاک خانے سے یہ پارسل بک ہوتا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ اس ڈاک خانے کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے، کم از کم 300-400 ڈبے وہاں پارسل پڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ کسی پہ MM کمپنی لکھی ہوئی، کمپنی وہی فراڈیا وہی ہے، اس نے کچھ کو لکھا ہوا ہے MA ٹیل شاپ، کسی کا لکھا ہے SS ٹیل شاپ، کسی پہ لکھا ہے کچھ۔ اور میں نے وہ ڈاک خانے والے سے بات کیا، میں نے کہا آپ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، آپ اس فارم میں انوالو ہیں۔ وہ انوالو اس طرح کہ جو ٹیلی فون وہ لکھتے ہیں نا، اس کے اوپر پیکٹ کے اندر جو ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے،
آدھے نمبر ہیں 2-3 نمبر مس کرتے ہیں. میں نے کہا جب یہ بک کرتے ہیں اس جرم میں آپ بھی انوالو ہیں. وہ کہنے لگے جی ہمارا تو کام ہی ہے بک کرنا. میں نے کہا کل کو کوئی ہیروئن بک کروا جائے, کوئی اسلحہ بک کروا جائے, کوئی بم بک کروا جائے, آپ بک کر لیں گے. بہرحال وہ مطمئن نہ کر سکے تو مجھے باڈی لینگویج وہ ڈاک خانے والے کی لگ رہی تھی کہ ہی از آلسو انوالو ان دس کرپشن. تو جناب یہ تبدیلی یہ ملک میں آئی ہے کہ کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ دن دہاڑے ڈاکہ اور وہ روزانہ 5-6 ہزار ٹیلی فون, کوئی کمالیے, کوئی فیصل آباد, کوئی ملتان, کوئی کراچی, کوئی حیدرآباد کو. اچھا کہا انہوں نے کہ وہ کراچی میں کام کرتے ہیں؟ نہیں, ادھر لاہور میں ہی وہ کام کرتے ہیں. لاہور میں دھرمپورہ میں ان کا آفس بنایا ہوا ہے. دھرمپورہ میں آپ ان کے آفس کے؟ میں ان کے آفس میں, مجھے لوگوں نے کہا جی یہ بہت کرمنل لوگ ہیں, آپ کو مار دیں گے, آپ کس ایریا میں پھیر رہے ہیں بابا, یہ تو اس علاقے میں بڑا بدماش آدمی, آپ بہتر ہے کہ آپ میڈیا پہ چل جائیں, کسی اور پہ چل جائیں, آپ اس کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو وہ فائر کر دے گا, آپ کو مار دے گا. وہ ثبوت ختم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں وہاں سے پھر آگے ہوں, میں آپ کے چینل میں آیا ہوں کہ چلو میں تو لوٹ گیا ہوں 4000. اچھا ان کا کوئی ایک نام ہو یا ان کے ڈفرینٹ نام؟ ڈفرینٹ جی, ایس ایس ٹریڈر, پتہ نہیں ایم ٹریڈر, اور مجھے انہوں نے لکھا ہے 7 ڈش, پتہ نہیں 7 اسکائز. انہوں نے کوئی 25-30 نام رکھے ہیں, ہر پارسل پہ وہ نام بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کا ایڈریس ہے اسٹریٹ 35 دھرمپورہ لاہور, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈفرینٹ نام کے ساتھ یہ اپنی پروڈکٹس کو فروخت کرتے ہیں. اس میں 7 اسکائی ٹیلی شاپ کے نام سے انہوں نے ان کو پارسل جو ہے وہ ڈیلیور کیا, لیکن پارسل میں نکلا یہ کہ 3500 روپے میں انہوں نے لالچ میں آ کر آئی فون خریدنے کی کوشش کی کہ کوریا کا آئی فون موبائل ان کو ملے گا, لیکن اس کے بدلے میں یہ ایک موبائل نوکیا کا, اس کی اب یہ پرانی کیسنگ جو ہے, یہ موبائل بھی میرا خیال آنا بند ہو گیا ہوگا, تو یہ خالی کیسنگ انہوں نے ان کو انہیں تھما دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اب اس پر ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا اشتہار دیکھتے ہیں تو خدا را اس سے ایسے اشتہاروں پر یقین نہ کریں, اور نہ ہی ان سے براہ راست اس طرح کی کوئی پروڈکٹس جو ہے وہ خریدیں. اور پروڈکٹس اگر خریدتے بھی ہیں تو باقاعدہ پہلے تصدیق کر لیں کہ جو چیز آپ نے آرڈر کی ہے کیا آپ کو بدلے میں وہی چیز ڈیلیور ہو رہی ہے. تو یہ وہ ایک کمپلین تھی. اس میں آپ کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ خدا را کبھی بھی اس طرح کے آرڈر جو ہے وہ نہ لیں. تو اب اداروں سے بھی اپیل ہے, خاص طور پر پاکستان پوسٹ آفس سے, کہ اگر اس طرح کے لوگ اس کرائم میں انوالو ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ کیوں وہ اس طرح کے پارسل جو ہیں وہ آپ کو ڈراپ کرتے ہیں, آپ کو بک کرواتے ہیں اور آپ اگر لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں. تو اس میں پاکستان پوسٹ آفس کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اب ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ وہ بھی کارروائی کرے کہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں, ان کے جذبات مجروح کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور لالچ بھی ہے لوگوں کو کہ اگر ان کے پاس آئی فون آ جائے تو کیا ہی بات ہے, 3500 روپے میں آئی فون تو ملتا نہیں ہے, تو 3500 روپے میں ان کو یہ کیسنگ ملی ہے. تو اگر آپ بھی آئی فون لینا چاہتے ہیں تو آئی فون لینے سے پہلے چیک کر لیں کہ جس کمپنی سے آپ لے رہے ہیں کیا وہ اس طرح کا فراڈ تو نہیں کرتے, بدلے میں وہ یہ آپ کو خالی کیسنگ نہ کہیں تھما دیں. بہت شکریہ.